سچی کہ نوجوانوں پنسن یس عفت و ناموسک یہ دامن یہ دامن دن داغدار گسن یہ دامن دن داغدار گسن اس تت ملت ستن تعلق تھاوان تت ملتس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان تہ نصیبس آمت ات کمرس مز اس بت موجود یم زلیخا پن پٲٹھۍ پن خدا تصور کران امس بتس تو پتلس پہ ترو زلیخان موٹ ژادر کہ مے گوس نہ بت ہیکن وچھت کہین تکیاز کہ مے بدکاری کرن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ست ایک دلہن کے انداز میں سج سنور کے آئی تلک آؤ میرا حسن تجھے دعوت گناہ دیتا ہے یہ چھس دپا معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں ایسا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ تیری جوانی رہے وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری شباب جس کا ہو بے داغ اپنی ضرب کاری رکھیے اپنی ضرب طاقتور رکھیے اپنی ضرب مضبوط رکھیے اپنی ضرب میں جدت پیدا کیجیے اپنی ضرب میں شدت پیدا کیجیے اپنی ضرب میں طاقت اور قوت کا جوہر چونکیے اور اپنے شباب کو بے داغ رکھیے اپنے دامن عصمت کو بے داغ رکھیے بسم اللہ و بہ نستعین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر معزز و مکرم علماء کرام عزیز نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین اسلام بنیادی طور ز سرحد اخ علاقائی سرحد بیچس نظریتی سرحد یتس کالس علاقائی سرحد تعلق یمن ملکن مز اسلام اور مسلمان بسیت حکمران ملکن ہن ذمہ داری سنبھالت تم تم ملک چن سرحدن ہز حفاظت کران تم خاطر اسلحہ بنا اسلحہ مول ہن یا پانی ریسورسز پرموٹ کرنے تم خاطر فوج بنا یم سرحدن پہ تعینات کرنے
اور اسلام یہ علاقائی سرحد امن سرحدن تم ملک چن حکومتن اور تم ملک فوج رلت ملت حفاظت کر دین اسلامس اس دویم سرحد ات نظریتی سرحد ونان پور عالم اسلامس من کن جائن کھانا تس حکومت موجود کی اس دین اسلام چی ات نظریتی سرحد حکومت سطح پہ حفاظت کر یہ سبب یہ وجہ کہ دین اسلامس اگر کن جائن کھانا چیلنج ونکس درپیش سہ دین اسلام چن نظریتی سرحدن درپیش اگر کن جائن کن غیر مسلم حکومتن فصلئی قوتو تو طاقتو کن اسلامی ملکس پہ قبضہ کور تمو بدلائے نہیں تم ملک سرحد کے سرحدیں تو جو کی تو ہیں بارڈر تبدیل نہیں ہوتے سرحدیں نہیں بدلتی اگر تمن ملکن پہ فصلئی قوتن قابل سپدائے سرحدیں جو کی تو رہنے دی لیکن وہاں کی اس نظریاتی جو سرحدیں تھیں اسلام کی تہذیب اسلام کی کلچر اسلامک سویلائزیشن اسلامی لائف سٹائل اس لائف سٹائل کو انہوں نے یکسر ہی تبدیل کر دیا. وہ کسی نے کہا ہے کہ مشرقی سرے دشمن کچل دیتے ہیں مغربی اس کی فکر بدل دیتے ہیں. تو یہ فکری سرحد اس اسلام چن نظریتی اس اسلام چن سرحد یہ سرحد آج خطرے میں ہے اور مسلم امتم نوجوان ہم نوجوان برونٹ کن اس میں موضوع رعایت کرت کت کریں کھل چشمو یم ساتن بتاب دل ہتن عالم اسلام کن بنظر غائر انسان مطالعہ کرنا تو سب سے بڑا چیلنج جو سوچنے والے دل دماغ پر کبھی چوٹ مارتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی نظریاتی سرحد کی کس طریقے سے حفاظت کی جائے. یہ نوجوانوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج اور ان ہمارے نظریاتن ہند تعلق براہ راست فرائضن ست واجباتن ست اور حقوقن ست اور حقوقن مز تہ بڑوں کے حقوق چھوٹوں کے حقوق اپنوں کے حقوق غیروں کے حقوق پڑوسی کے حقوق حقوق اللہ حقوق العباد. اسلامی نظریے کا انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ بھی براہ راست تعلق ہے اور اسلامی نظریے کا انسانوں کی قومی زندگی اور سماجی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ بھی براہ راست تعلق ہے. دین اسلام یم ساتن دین اسلام سن پروردگار عروج عطا کورمتن مشرق و مغربس مزن یم ساتن اسلام کن چرچ ہر طرف سے ان کی توتی بولتی تھی. اک شخص پنی جائے نے طے کرا کہ بھائی ذرا دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی قوت کا مرکز اس زمانے میں بغداد بنا ہوا تھا. یہ تو صحابہ کے بعد کی جو تاریخ ہے بنو عباسیہ یا بنو امیہ کا وہ جو مڈ پیریڈ ہے اسلام کا مڈ ایج ہے. تو اس زمانے میں یم ساتن اسلامک چرچ ہر زبان پہ اور مشرق و مغربس مز اسلام کن بڑ روب قائم. تو اک شخص طے کرنا کہ یہ بغداد جو مسلمانوں کی قوت کا مرکز بنا ہوا ہے میں ذرا اس بغداد کا سفر کر کے دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس غلبے کا اور مسلمانوں کے اس عروج کا اصل راز کیا ہے, اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں, کون سی طاقت کار فرما ہے. چونکہ شخص اکشی امی غرض بغداد کہ وشا مسلمان دہ دہ ابران دین اسلام دہ دہ نوان ات نائرس تو ات ابرنس پت کن کم قوت ات پت کن کیا راج. چونکہ یم سات یہ بغداد واتان طویل سفر پہ آمت انسان یل پت مقامس پہ واتان یہ ضروری فراغت پت ات بت چھلنے پتن گۄڈنِچ ضرورت محسوس کران کہ بھائی سفر سے تھکا ہوا آیا ہوں تو ذرا کچھ کھانے پینے کا سوچا جائے.
لہذا ہوٹلس پر گژھان بت کھین خاطر لنچ کرنے باپت. جب یہ لنچ کے لیے ہوٹل پہ جاتا ہے, کھانے سے فارغ ہوتا ہے, اپنا بل ادا کرنے کے لیے جب کاؤنٹر پہ جاتا ہے, وہاں پر اسے ہوٹل کا مالک یا ریسٹورنٹ کا مالک کہتا ہے جی نہیں آپ رہنے دیں, آپ کا بل ادا ہو چکا ہے. یہ تعجب کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ بھائی میں ایک اجنبی ماحول میں ہوں, ایک اجنبی شخص ہوں, مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے, میری کسی سے شناسائی نہیں ہے, میرا بل یہاں کون دے سکتا. نہیں جی جناب آپ کو کچھ کنفیوژن ہے, کچھ غلط فہمی ہے, کسی اور کا بل ادا ہوا ہوگا لیکن میرا تو کوئی یہاں بل ادا نہیں کر سکتا, آپ یہ میرا پیسہ رکھ لیجیے. نہیں جناب آپ ہی کا بل ادا ہوا. کس نے ادا کیا؟ وہ آپ کے بغل میں ایک مسلم بیٹھا ہوا تھا, آپ کے پاس میں جو آپ کے ساتھ کی ٹیبل تھی اس ٹیبل پر ایک مسلم نوجوان بیٹھا ہوا تھا, اس نے آ کر کے اپنا بل دیا ہے, آپ کے کھانے کا بل ادا کیا ہے, یہ کہہ کر کے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص ہمارے اس ملک میں, ہمارے اس شہر میں اجنبی ہے اور اس کی یہاں کسی کے ساتھ شناسائی نہیں ہے, تو یہ ہمارا مہمان ہے. کیونکہ میں اس کو گھر تو نہیں لے جا سکتا کہ اس کو گھر لے جا کر کے کھانا کھلا سکوں, اس کی میزبانی کر سکوں, لیکن بہرحال میرے شہر میں یہ میرا مہمان ہے, تو میزبان کی حیثیت سے میرا حق یہ بنتا ہے کہ امس گژھِ بت کھیون پنن پونسن کھیون, میں اس کا بل ادا کر دیتا ہوں. اب یہاں سے اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے. پھر ہوٹل منشی نیبر نیران, نیبر کنچی دکانس پہ کھسان کپڑا خریدنے کے ارادے سے, کپڑ دکانس پہ کھسان, دکاندار سے سارے معاملات طے ہو گئے, یہ کپڑا مجھے پسند ہے, اس کی قیمت بتائیے, یہ کس کمپنی کا ہے, جی اس کپڑے کی اتنی قیمت بنتی ہے, یہ اس کمپنی کا ہے, یہ اس کا کلر ہے, آپ کو پسند ہے, جی جناب مجھ کو پسند ہے. ساری چیزیں طے ہو گئی. ساری چیزیں طے پانے کے بعد یہ مسلمان دکاندار اس سے کہتا ہے کہ میرے بھائی اگر آپ میری مانیں تو یہی کپڑا اسی ریٹ پر, اسی کمپنی کا, اسی کوالٹی کا آپ کو میرے بغل والے دکاندار ساتھی کی دکان سے بھی مل سکتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ کپڑا آپ انہی کے وہاں سے خریدیں. یہ کپڑا آپ انہی کے, آپ ذرا میری طرف توجہ کریں, مختصر ٹائم ہے پھر, تو آپ یہ کپڑا آپ وہیں سے خریدیں. جناب مجھے کچھ بولنے میں غلطی ہوئی, آپ کے ساتھ کلام کے آداب کا میں پاس و لحاظ شاید نہیں رکھ سکا, میں مز گئی کہ غلطی دس نہیں, غلطی شلطی کچھ نہیں ہے. تیل کیا دیکھنا اگر چینس دکانس پہ یہ کپر تھان موجود اس میں پسند آو اور امی کمپنی ہند میں ضرورت, یہ کلر چھم ضرورت, آپ کیوں نہیں دے رہے, بہ کیا گھس امس نش. دپن دراصل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امس تہ پت کن عیال, مت پت کن عیال, یہ دکانداری کرت پنس عیالس کھیناوان چیناوان, بہت دکانداری کرت پنس عیالس کھیناوان چیناوان. چونکہ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آئے سٹھا کسٹمر, اتنے گراہک آ گئے کہ میرے بچوں کے کھان پان کا انتظام اللہ نے کر دیا, مگر یہ میرا بھائی صبح سے گراہکوں کے راستے تک رہا ہے, مگر امس دکانس پر صبح پہ کا کسٹمر آمت, اس لیے میرا تو دل یہ کر رہا ہے کہ میرے بچے کا کھانے پینے کا, میرے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے, اس کے بچوں کا بھی کچھ کام چلے, لہٰذا میں خواہش ژٕ کپر ٹکر تھی. تو یہ شخص اپنا سفر سمیٹ کر کے جب اپنے ملک کو واپس جاتا ہے, یلی پت سفر نام لکھان, سپنچ روداد لکھان, رپورٹ دِوان, یہ تت رپورٹ دِوان تُہۍ نسا ہیٚکِو نہٕ اسلامس تو مسلمانن تیوت کال شکست دِتھ کہین, یوت کال تہندس نظریہس تو تہندین انسانی اقدارن تُہۍ حملہ کٔرِو کینٛہہ, یوت کال نہٕ تہندین انسانی اقدارن اور تہندس اسلامی نظریہس, تہذ فکر, تہندس سوچس یوت کال نہ تھی شکست دیو کہیں. مسلمانوں کو اور اسلام کو آپ طاقت کے بل پر آنکھیں دکھا کر کے ڈرا نہیں سکتے ہیں, دبا نہیں سکتے, اتنا تو طے. یہ اس قوم کا ایک مزاج رہا ہے. یہ قوم اس فکر کے ساتھ, ان اوصاف کے ساتھ, ان کردار کے ساتھ, کیا چھُس یہ کردار کران بیان تکیازِ کہ بہٕ چھُس نوجوانن سۭتۍ مخاطب, بہٕ چھُس براہ راست نوجوانن سۭتۍ مخاطب, اور نوجوان چھُ کُنہِ تہِ قومُک سرمایہ آسان,
قوم انقلابی خواب آسان وچھان نوجوان ہندس بروس پہ قوم پن ارمان تو پن خواب وابست کرا کسی بھی حالات کے دھارے کا رخ موڑنے کی قوت اگر انسانی نسل کے کسی طبقے میں ہے تو وہ جوانوں میں. توے تھی وچھو نمرود سندس قوت ستن ٹکراون وول شخص یس یم اش تکرائت کت کر نمرود ستن اور کن جائن تم پنس موقفس مز کان لچک تر نرمی ہو نہ کہین اور دو چار کر کے اس کے فکر کا بتلان اس پر واضح کیا اور توحید کے علم کو بلند کیا. وہ شخص کوئی بوڑھا شخص نہیں تھا, وہ موحد اعظم کوئی پیرانہ سالی کا شکار نہیں تھا. سمین فتح جب تم بت پھٹرائکن پتہ ہوتنا بت خانس مز تم پتل پھٹرائکن لوکو ون صبح سے یہ کم کور ایک ونک ہے اخ نوجوان ہسا میں بوزمت سچ یہ مخالفتن کرا. تو وہ ابراہیم کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ نوجوان تھا. نمرود سے ٹکرانے کا جو ہنر ہے, جو مزاج ہے, جو جذبہ ہے, وہ ایک نوجوان میں ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سن جیبر حکمران ستن سامنے تو فرعون سندسن ات نشس ستن پنجہ آزمائی کرا اک نوجوان. اس نوجوان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کے میرے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی بھرپور جوانی ہے, عالم شباب کا کمال ہے. پوری بہار کے ساتھ جوانی آپ پر چھائی ہوئی ہے. اتی 40 وہر نبوت کن اعلان کرا حضرت محمد مصطفیٰ. حضرت ابو بکر جو حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, 38 سال کا نوجوان, 38 سال کا نوجوان. عمر فاروق 27 سال کا نوجوان, پختہ نوجوان. حضرت حمزہ جوان. حضرت علی 10 سال کا لڑک پن کی عمر کا آغاز. یہ جوانوں کی ایک جماعت ہے. حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ, فاتح سندھ طائفس مز زامتن. پتہ سندھ یوان, سندھ پتہ باب الاسلام بنان, یہ یہ اسلام پھیلاوان. اسلام پھیلنے خاطر ات درواز یل گژھان. برصغیرک یم تہ آز مسلمان سنس برصغیرس من اسلام آنک ذریعہ بنیامت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. برصغیر کے سارے مسلمانوں کی دعائیں اور ان کے ایمان کا, ان کے اعمال کا ثواب حضرت قاسم کے نامہ اعمال میں ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے. یہ کس عمر کا نوجوان تھا؟ 17 سال کا نوجوان, سدا وور نوجوان. 17 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے؟ ہمارے حساب سے تو بالکل 8 بجن تائیں گژھِ نہٕ یہِ صبحٲے وۄتھُن کینٛہہ. اگر مول نماز پٔرِتھ آو, اگر مٲلۍ لوگ وَنُن ہے یہِ کیٛازِ چھُ وُنہِ شۄنٛگتھٕے, موج چھِ کرٛیک تُلان, روز وٕنیا بجاے 7:30. شہزاد وتھِ 8:30. پتہٕ آسہِ باتھ روٗمَس منٛز, پتہٕ یا دی دیٖدی کرٛیک نتہٕ دی بوبس کرٛیک, گڑا ژھانٛڈِ تولیہ تو گڑا ژھانٛڈِ صابن. ان سے اپنے کام خود نہیں ہوتے. 17 سال کا نوجوان ہے. ہمارے 17 سال 20 سال کے نوجوان سے اس کا گھر, اس کے باتھ روم کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں, اس کا گھر نہیں سنبھلتا ہے. یہ سدا وہ اور لڑکا آخان یہ پور برصغیرس مزن اسلام سنبھال. ہم سے گھر نہیں سنبھلتے ہیں, ہمارے 17 سال کے لاڈلوں سے ہمارے گھر نہیں سنبھلتے ہیں. ایک 17 سال کا نوجوان ہے کہ پوری برصغیر میں اسلام کے علم کو سنبھالتا ہے, دین اسلام کے نظریے کو سہارا دیتا ہے. 17 سال کا نوجوان ہے, یہ کوئی بوڑھا نہیں. اچھا, اس سے بڑی بات, بہت بڑی بات, ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں روزان, کہاں رہتے تھے؟ مکے میں. تتہ سا لوک مانا, تت مون سہ پنو ماں مونک بھائی, ہے نا, بولو نا, یہ ہے نا ٹاکارا حقیقت. مکے میں حضور خود رہتے تھے, لیکن مکے کے لوگوں نے انہیں نہیں مانا, شدید مخالفتیں کی.
شدید جتنا ستاؤ کر سکتے تھے، جتنا ظلم کر سکتے تھے، جتنی زیادتیاں ہو سکتی تھی، سب کچھ کیا. کن جائے تروک کھانا کسر کہین. مگر بیاکھ اکھ جائے چھ تتھ چھ ونان مدینۃ المنورہ. بیاکھ اکھ جائے چھ مدینۃ المنورہ. وہاں حضور نہیں رہتے ہیں مگر تت حضور استقبال گژھان. جہاں حضور خود رہ رہے ہیں وہاں مخالفتیں ہیں اور شدت کے ساتھ مخالفتیں ہیں. جہاں حضور رہتے ہی نہیں ہیں، جن لوگوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہاں استقبال ہے. بھائی استقبال ما اس ہٹ مٹائی ات پتکن گھس نا کہاں آسن. کبھی سوچا ہے آپ نے اس کے پیچھے کون تھا؟ حضور مکہس مزن مکہک لوگ استقبال کران کہیں، مکہک لوگ مخالفتن کران. مدینس مز نہیں حضور چھی نہیں کہیں، تتک لوگ نے زانی نہیں، تت کیا استقبال؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ تاریخ لکھان کہ ات پتکن اس اخ نوجوان اخ، تمس نوجوانس اس ناو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے. وہاں پر اسلامی نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا، اسلام کی دعوت کو عام کیا. اپنی کردار، اپنے کریکٹر، اپنے اعمال، اپنے معاملات، اپنے کاروبار کی صفائی کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی. حتیٰ کہ یم ساتن مصعب بن عمیر اخ جوان مدینہ مزن کھڑا گو، آس پاسک لوگ لگ نا ساری ام سن مرید بننے. تو مدینہ کم سردار تمن گئی پریشانی کہ بھائی مصعب تو یہاں بڑا مقبول عام ہو رہا ہے، اس کی اس مقبولیت کو، اس کا راز کیا ہے، اس کو کیسے روکا جائے. تو مدینہ سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن سمکھن گژھان. مصعب کے ساتھ بیٹھے. مصعب نے دو ٹوک طریقے سے توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھی، توحید کا پروگرام ان کے سامنے رکھا، اپنے مشن کی، اپنے پیغام کی، اپنی پروگرام کی کھل کر کے وضاحت کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا. اپنے کردار کی چھوی ان کے دلوں میں بٹھا لی. سرداروں نے کہا کہ بھائی مصعب اس ام کریکٹر کن رت نوجوان یہ ہیکہ اپز ونتھ کہین، لہذا یت دینس کن یمس پیغمبرس کن یہ بلاوان سہ دین تو سہ پیغمبر گھس نوز باللہ من ذالکن اپز یور آسن، یہ گھس قذبس پہ مبنی یہ دین آسن کہین. لہذا سردار تہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندسے اتس پہ دین اسلام قبول کرا، ایمان آنا. حضور تو بعد میں گئے ہیں، مکے میں لوگ مخالفت کر رہے ہیں جہاں حضور خود ہے. مدینہ حضور گئے نہیں لیکن وہاں استقبال ہے. اس کے پیچھے ایک نوجوان کا ہاتھ تھا، اس کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ. ریاست مدینہ کے قیام کے لیے راہیں جو ہموار کی ہے وہ یہ نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ. حضور تو بعد میں گئے، وہاں تو سٹیج لگا ہوا تھا، وہاں تو ماحول بنا ہوا تھا، وہاں تو لوگ ترانے گا رہے تھے اور ٹنن پہ کھڑا گسا کہ حضور وچھون، ایک جھلک پانے کے لیے لوگ ترس رہے تھے. وہ تو مصعب نے وہاں سٹیج، ایک نوجوان تھا جس نے وہاں سٹیج بنایا ہوا تھا. اسلامی ریاست کی بنیادیں پہلے سے وہاں ہموار کی ہوئی تھی. ایک نوجوان تھا، محمد بن قاسم ایک نوجوان تھا، مصعب بن عمیر ایک نوجوان تھا. حضور جوانی کے عالم میں، ابراہیم جوانی کے عالم میں، موسیٰ جوانی کے عالم میں، سارے نوجوانوں کی ایک جماعت ہے جس کو اللہ نے اٹھایا اور اس کے ذریعے سے پورے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجوایا. نوجوانوں کی ایک جماعت، پورے عالم میں اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا ہے. افسوس کا مرحلہ یہ ہے کہ آج بدقسمتی سب، میں نے جو کہا کہ سینس نوجوان بچن، سینس نوجوانس آج گھر تگا چلاو. اکس نوجوانس پرسو کہ ون سے لالا ژٕ کیا کران، یہ چھنہ ونان بہ کیا کران، مے گریجویشن کرمز. میں کیا کر رہا ہوں وہ نہیں بولتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ژٕ کیا کران، مے گریجویشن کرمز، پتہ کوٚرُم MSc تہٕ وۄنۍ کیاہ چھُکھ کران، فی الحال چھُس بِہِتھ، فی الحال چھُس بِہِتھ. اس نے یہ پوسٹ گریجویٹ بھی ہو گیا ہے، أمۍ ٲس گریجویشن تو پوسٹ گریجویشن کٔرمٕژ فی الحال بیٚہنہٕ خٲطرٕ، ییٚمہِ خٲطرٕ ٲسن کٔرمٕژ فی الحال بیٚہنہٕ خٲطرٕ. فی الحال چھُس بِہِتھ. کیازِ چھُکھ بِہِتھ؟ یتھ حظ گژھِ کینٛہہ پوسٹ ووسٹ نیرٕنۍ حظ.
اوتر کڑمت 4th کلاس مگر بہت آؤس تر مز یعنی جس قوم کے نوجوانوں کا مقصد حیات 4th کلاس جاب کا حصول بن جائے. انتصاب دیکھو کتنا عظیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ابو بکر کے سپوت، عثمان غنی کے سپوت، عمر فاروق کے سپوت، جن کی وراثت میں ابو بکر سے صداقت آئی ہے، عمر سے عدالت آئی ہے، عثمان سے حیا آئی ہے، علی سے شجاعت، جوانمردی، ہمت اور بہادری آئی ہے. یہ وہ پراران کہ میں MSc کورمت اوتر آوس نا بہ وچ نئی پوسٹ درامت اتہ کر جمعہ پہ دعا، ات کر جمعہ پہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچوں کو صحبت زاغ. گانٹن تو کاون ست روز روز بنیامتن گانٹ تو کاو یہ مکرس پراران، یہ مکرس پراران. بدل کھانا گو شکارا کرن سہ تراہے پتہ تت پوتس ژھوٹ تمس ژھٹہ سۭتۍ برہن یم تہ یڑ. ییٚلہِ سُہ ژلہِ ہے یم گژھان ٲسۍ برونٛٹھ کُن تمس ژھٹہ سۭتۍ برہن. ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار. مے میجی جاب الحمدللہ اخ دوست ونان بیکس دوستس مے بنیو جاب فرسٹ کلاس جاب الحمدللہ. بہت دپان بہ کم زبان کر شکر کیا جاب میولے بہت اکس کمپنی ست کام کران الحمدللہ سیلری تہ بڑ ہینڈسم، میڈیکل الاؤنسز الگ سے مل رہے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ الگ سے مل رہا ہے اور اینول لیو الگ سے مل رہے ہیں اور ہاؤس رینٹ الگ سے دیا جا رہا ہے، پھر میڈیکل لیو الگ سے ہے اور بھی بہت ساری مراد ہے. بچوں کی پڑھائی کے خرچے کمپنی برداشت کر رہی ہے، دوا کے خرچے ورچے یہ بھی کمپنی برداشت کر رہی ہے، بہت ساری مراد ہے. اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے، بسے بہت آسان الحمدللہ، بسے بہت آسان الحمدللہ. ییٚلہِ نرِ ؤٹِتھ بیہنس پٮ۪ٹھ نوجوان آسہِ کران الحمدللہ تیل پرن تمہ سات اللہ کرن حفاظت گپ گژھان زبان پہ ام سندس اسلامی نظریہ ان للہ. یل نوجوان نر ؤٹِتھ بیہنس پہ دپان کہ بیٚیہِ مطلب ساروی کھۄتہٕ رُت ات مز یہ وہ کیا تنخواہ کیا بہس آسان بالکل بہت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا، میں تھوڑی بکھری بکھری سی باتیں کر رہا ہوں، شاید ترتیب ان میں نہ ہو، وقت مختصر ہے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا کہ میں ہسا سہ دہ سٹھا زیادہ مندشاون کن باعث بنان. سہ دہ میانہ خاطر شرمندگی ہند باعث آسان یم دہ میں رات کہ کھت زیادہ عمل کرمس کی. عمل مطلب نہ گو نا نماز یاز کہین، عمل مطلب گئی نا سجدہ یت زیٹھ کرن کہین. یہ بھی جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مرتب کرو، اپنے اعمال کو طاقتور بناؤ، اپنے اعمال کو خوبصورت بناؤ. تو اعمال کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں آؤ اور نماز ذرا لمبی کرو، سجدے ذرا طویل کرو، رکوع ذرا طویل کرو. اعمال صرف یہ نہیں ہے، ہم دنیا میں جی رہے ہیں، ہم جس دین فطرت کے ساتھ وابستہ ہے اس دین فطرت نے ہمارا مزاج بنایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمیں تو یہاں بھی اپنے دنیا کے لائن سے جو ہمارے ہاتھ پیر چلنے چاہیے، ان ہاتھ پیروں کو دنیا کے لیے بھی خوبصورتی کے ساتھ طاقت کے ساتھ پھیلانا ہوگا، اور دین کے لائن سے جو ہاتھ پیر مارنے ہیں وہاں سے بھی اپنے ہاتھ پیر پوری طاقت کے ساتھ مارنے ہیں. ہمارے سائنن اسلحہ پر تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا. کشر ترجم چھ یس رہت آس گومتن زنگ پہ زنگ تھیت نر پہ نر تھیت کیا کران بہت بہت فی الحال فی الحال اس بہت آس گومتن رکت آس گومتن. تو ان میں سن اس کو کہتے ہیں نا تو ثابت وہ سیارہ چلتا پھرتا ہے نا. وہ جو مولانا الطاف صاحب کہہ رہے تھے کہ پلٹنا جھپٹنا، پلٹنے اور جھپٹنے والی انسان گرے اٹھے پھر سنبھلے پھر گرے پھر چلنا سیکھے پھر دوڑنا سیکھے.
टूटना फूटना ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये तो होता रहेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है, और क्या नाम है इसका, बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नौजवानों को अपने असलाफ के ज़रिए से विरासत में मिली हुई है, विरासत मिली है। हमारे असलाफ बैठते नहीं थे, हमारे असलाफ हमारे तो ऐसे असलाफ हैं यम लंग माजूर थे टांग से, लेकिन हुजूर जहाद की मुनादी फरमा रहे हैं तो ये लंगड़ा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये लंगड़ते लंगड़ते हाजिर हो रहा है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मित दियो तो मैदानी जहादस मजन गसन की इजाजत हुजूर वनहस चुक जिस्मनी तौर ज़रा नाखेज कमज़ोर पहमतन मौजूर पहमतन, मैदानी जहाद में तुम क्या करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तुम्हारे 4 बेटे लगे हुए हैं, तुम्हारे 4 बेटे जा रहे हैं मैदानी जहाद में, चलो तुम्हें रुखसती दे देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं अल्लाह के हुजूर से मे बासान पत किन सिर्फ रोज मजन घरन मजन जने याज मस्तूरात याज न कमज़ोर लूक न मे पन पान यह आबदार बसान अगर बह घरस मज बेहमस, इसलिए मुझे मैदानी जहाद में जाने की इजाज़त दे दीजिए। हुजूर ने इजाज़त दे दी, घरवाली से कहा सामान मेरा तैयार करो। अब मियाँ बीवी का अपना ताल्लुक़ होता है, तो घरवाली ने कहा कि मैं बासा चाहिए अड़वा ते वापस, मैं बासा चाहिए। तो इसने जाते टाइम दुआ की थी कि इलाहा मैं जा रहा हूँ। तो उनके घर वाले ख़ानदान वाले उनको लेने आए, उनकी मैयत की तदफीन के गरज से आए। तो इस सहाबी की मैयत जिस ऊँट पर इसकी औरत ने सवार कराई, दपा तम ऊँटन मोन न पकन की, हुजूर भी ऊँट से चलने के लिए कह रहे हैं, मगर ऊँट छन पका कि उसकी घरवाली को बुलवाया गया कि खैर तो है यम सात यह गर द्राव गर नेरी मा अम वोनमुतन दोपनस अहन टच पक मे वन अमस इत कथनी कथनी मज मे बसान क अड़वे ते वापस क्या चुक मौजूर। अम पे तम सात खुदास दुआ मंगत परवरदिगारा मैदानी जहाद पे अन मे घर पन वापस। हुजूरन कोर पत साहबान कुन दोपन भाई इसका लाशा तो घर नहीं जाएगा, हमजा के साथ इसकी लाश को भी यहीं दफन कर दो। घर नहीं गई थी। ये जज्बा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हमारे असलाफ नौजवानों को विरासत में ये कुछ मैदान सर करने का और कुछ कर गुजरने का जज्बा दे करके गए हैं। तकलीफ होती है ये सोन नौजवान आज बेहतन अमिस सरकारी ऑफिस तो दरवाज वर खुदा कायनात अथ लगा सिर्फ अथी पे मे मकलोमुत पे बो प्रारा 4th क्लास पोस्ट नेरन वल तो मे फार्म भोरमुत अमिस बुलंद परवाजी आपका काम है, सितारों से आगे जहाँ और भी है तो सतह आसमान अथी असे महराजस मजन पन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम वसत हायमसन कायनात सु बुलंदी हमसन कायनात सु वसत हमसन कि तौर ने आइंस्टाइन या आइंस्टाइन खेफिन साइंसदान बहमो गुमान तो ख्याल तक वतिन कहें, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल, वो तो 7 आसमानों से बाहर सिदरतुल मुंतहा, फिर जबरील वहाँ से वापस आते हैं। सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुँचे नबी, सर झुका कर ये जबरील कहने लगे ए हबीब खुदा अब सिवा आपके इससे आगे जो जाएगा जल जाएगा। लौदनऊ तो खतवतन लह तरक, जहाँ से जबरील ने ये शिकायत की, उज़ुर किया कि मैं अगर आगे को जाऊँगा जल करके भस्म हो जाऊँगा। हुजूर तो उससे न मालूम कितना आगे गए। उसी को इकबाल ने कहा कि आपको ये तो अंग्रेज़ लोग बोलते हैं या मॉडर्न दुनिया की एक हदबंदी हो गई है कि स्काई इज़ द लिमिट। क्या बोलते हैं? किसी चीज़ की इंतहा को बयान करने के लिए क्या बोलते हैं? स्काई इज़ द लिमिट। तो इन लोगों की परवाज़ इतनी कोता है कि वातन जून पटन पत खसक फ्राक नहीं। ये तो कायनात दिन ब दिन फैल रही है, यम कोत वातन ये एक्सपेंड हो रही है, हर दिन के साथ फैल रही है। ये जितना दौड़ेंगे या इस कायनात तम खोतन ज़्यादा फैला मसलस कहाँ जाएंगे ये। तो इनके सामने तो ये मसला है, ये इनको बोलना पड़ेगा स्काई इज़ द लिमिट। भाई क्या आसमानस खसा कहाँ खुद आसमान से इमकुर वत्ताई, मगर हमें आसमान पे जा कर के भी नहीं रुकना है, सिदरा पे भी जाके नहीं रुकना है। हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, हर एक
مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ چلتے بنو، دوڑتے بنو، اپنی رفتار میں سرعت پیدا کرنے کا ہنر پیدا کرو۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا۔ تیرے سامنے آسمان ہو، ایک تو ہو گئی یہ آسمان جو سائنسدانوں کو نظر آتے ہیں، دنیا کے ترقی یافتہ انسانوں کو نظر آتے ہیں، یہ تو آسمان ہو گئے جو انسانوں کو نظر آتے ہیں۔ تیرے سامنے آسمان اور بھی، آگے بڑھو۔ مگر یہ بدقسمتی کیا ہے، تھوبتن اتس تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار۔ تو یہ کچھ کرنے کی خو، یہی اپنے اسلاف محمد بن قاسم صدا اور یاد پاون، مصعب بن عمیر نوجوان یاد پاون، ریاست مدینہ چی بنیاد فراہم کر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سند جان نثار قافلہ سن۔ یہ ہمارے انسسٹرس ہے جن سے ہمیں تحریک ملنی چاہیے۔ اس گژھو نئے وٹت بہن کہین، اس گژھو زنگ پہ زنگ تھیتن بہن۔ تو اخ اسلامی نظریہ آسان، یہ اسلامی نظریہ اس میں اوتائن عرض کور کہ اسلام کی بنیادی طور زٕ سرحد، اخ علاقائی سرحد، تک ملک و فوج کرا حفاظت، اسلحہ لے کر کے بارڈر پر کھڑے ہیں، اور یہ بارڈر تبدیل نہیں ہوتے، قبضہ ہونے پہ بھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ اسلامی نظریہ ونکس خطرہ درپیش، سہ اس انسانن ہز انفرادی زندگی مز درپیش، اور سہ اجتماعی قومی سطح پر سہ خطرہ درپیش۔ آج تو پڑھا لکھا نوجوان یہ پوچھتا ہے، پڑھا لکھا نوجوان یہ پوچھتا ہے، مولانا صاحب جمعہ پتہ میں تہ سن کت کریں تو تھی دیو منٹ اے بہمو کیا مسئلہ، کوئی بات نہیں کت کرنی۔ یم سات بیٹھ یہ جامع کس ممبرسے مز امس پرسان، مولانا صاحب ژٕ مٲنزن بُرٕ کہین، بہٕ چھُس دراصل انگلینڈ آسان، فلان جاب چھُس بہٕ کران، یہ مطلب مزہ چھِ دل یہ ماننہٕ خٲطرٕ تیار گژھان کہین، یُس خدا صٲب نہٕ اَسہِ اِنسانو وٕچھُے کہِ، یُس خدا صٲب نہٕ اَسہِ اِنسانو وٕچھُے کہِ، سُہ خدا صٲب ماننس پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھُو تُہۍ ضِد کران حظ، تُہۍ کیٛازِ چھُو زبردستی اَسہِ کرناوان، نہ حظ ژےٚ چھُے نہٕ خدا صٲب مونمُت کِہیٖنۍ وٕچھمُت کِہیٖنۍ، یہِ چھُے تیٚلہِ تہِ مانُن، یہِ چھُے تیٚلہِ تہِ مانُن۔ یہ أمۍ سٕنٛزِ اَتھ نظریٲتی سرحدس خطرٕ، فِستائی قوتیں ییٚلہِ تم اسلامس حملہ چھِ کران، تم چھِ سرحد تو سرحدیں تو سرحد ہی رہیں گی، مگر نظریات تبدیل ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب بُرٕ نہ حظ مٲنزن کِہیٖنۍ، محمد صٲب صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اکھ رُت انسان اوسمُت، پننہِ زمانُک اکھ کامیاب انسان اوسمُت، اکھ باکردار شخصیت ٲسمٕژ، اَسہِ نہ حظ چھنہٕ تِہنٛدِس کمالس تہٕ تِہنٛدِس کردارس پٮ۪ٹھ کانٛہہ شک کِہیٖنۍ حظ، نہ چھِ تتھ کانٛہہ چیلینج حظ، نہ چھِ تتھ انکار، مگر یہ چھُ 1400 ؤری برونٛٹھ اکھ کامیاب انسان اوسمُت حظ۔ آج چھِ زمان کمپیوٹر ایج چھِ، انسان چھُ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ ووتمُت، انسان نے ایٹم کا کلیجہ شک کیا ہوا ہے، یا مریخ پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، خلا سے باہر جانے کے اس کے منصوبے ہیں، چاند پر انسانوں کی بستیاں اور کالنی بنانے کے اس کے ارمان اور خواب بن رہے ہیں۔ یہ تو اب مادے پہ اتنی محنت کر رہا ہے، تو وہ زمانہ کچھ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اس زمانے کے اپنے تقاضے تھے، اس زمانے کے اپنے تقاضے۔ تو کیا چھو تُہۍ مولوی کران حظ ات پٮ۪ٹھ اکڑن کہ نہ حظ یہ 1400 ؤری برونٛٹھ سون پیغمبر صٲب کران اوس صلی اللہ علیہ وسلم، تی کٔرِن أزیُک مسلمان تہِ، أزیُک ترقی یافتہ انسان۔ یہ باتیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ باتیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی طرف سے ہوتی ہیں، لہٰذا دین اسلامس اگر ونکس چیلنج پیش سہ دین اسلام چن سرحدن درپیش کہین، سہ دین اسلام کس نظریہ سن پیش۔ ضرورت نوجوانوں یم کتھ ہن کہ اس پنس انفرادی ات نظریس تہ رٲچھ کریں، کن جائن دچ یم فِستٲیی قوتن یم زنا اسلام کس بتھسن، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو دین اسلام کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے کنفیوژن اور مبہم رویے کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔
أمس گوٚژھ دِلس منٛز شک گژھُن پٲدٕ پیغمبر صٲب خدا صٲب اسلام یِم قوانین ٹرپل طلاق بقیہ چیزیں اور ساری چیزیں یہ تو کچھ چیزیں بہانے کے طور پر ایک نا وہ کیا نام اس کا ایک تجربہ ہے یہ اک ٹیسٹ ڈوز اک دیکھنا ہے کہ مسلمان کا رد عمل کیا ہوگا کرنا تو بہت کچھ ہے تو انفرادی زندگی منٛز ات نظریہس رٲچھ کرٕنۍ ات نظریہس رٲچھ کرنس متعلق یہ مزاج آمت بناونہٕ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ زندہ رہیں گے تو اسلام کے ساتھ رہیں گے اگر بغیر ایمان کے ہماری زندگی ہے پھر تو کتے کی زندگی ہم سے بہت بہتر. وہ ایک صحابی کو گالی دے رہا تھا نا ایک شخص تو اس نے کہا کہ بھائی تو گالی دے اگر کل کو میں جنت میں چلا گیا تو تیری ان گالیوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا ہے اگر میرے اعمال مجھے جنت سے محروم کر گئے پھر جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تو اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام مسلمان رہے اپنے نظریے کا سودا نہ کرے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا ایمان غیر متزلزل ہو اس کا یقین غیر متزلزل ہو نہ ڈگمگانے والا ہو. انفرادی طور پر بھی اس مقدس نظریے کی حفاظت کرنی ہے اور قوم کے اجتماعی اس مبارک نظریے کی حفاظت کی فکر بھی مسلم نوجوان کو کرنی ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو اس وقت مسلم نوجوانوں کے سامنے ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے مسلم نوجوانوں کے سر عائد ہوتی ہے. دویم چیز ایسے زندگی میں ارادے رکھو اور ارادے ایسے تیسے مت رکھو جسے آپ ول پاور کہتے ہیں نا آپ کا یہ ول پاور آپ کا ارادہ آپ کی قوت ارادی جو ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے. کسی مقصد کے ساتھ میں میدان میں ہوں تو اس مقصد کے ساتھ عشق و مستی جیسی وابستگی رکھو. آپ سوئیں خواب دیکھیں اپنے مقصد کے تکمیل کے آپ جگیں کام دیکھیں تو اپنے مقصد کے ایک زندگی کا مقصد لے کر کے جیو اور اس مقصد کے لیے پوری قوت کے ساتھ جم جاؤ. بے مقصد گژھِ نہٕ نوجوان آسُن صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں زندگی تمام ہوتی ہے ہُتہِ چھِ نگی منٛز ؤبِس پٮ۪ٹھ داند گٔنڈِتھ سُہ چھُ گاسلو کھٮ۪وان پتہٕ چھُ دۄہس آسان جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا. ایک نوبل پرائز ونر ہے اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے. اس نے کہا کہ میں بہت محنتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ محنتی ہوتا ہے یہ کون سی نئی بات. کہا کہ نہیں میں ایکسٹرا آرڈنری محنتی ہوں میں کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو پڑ جاتا ہوں. میں مثال دیتا ہوں کہ کیمسٹری کی ایک بک میرے ہاتھ لگی یہ بک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے اس کیمسٹری کی بک کو ایک مرتبہ پڑھا نہیں سمجھ میں آئی دوسری مرتبہ پڑھا نہیں سمجھ میں آئی تیسری مرتبہ پڑھا نہیں سمجھ میں آئی. میں نے اس بک کو 63 مرتبہ پڑھا 63 ٹائمز 63 مرتبہ میں نے اس بک کو پڑھا یہاں تک کہ میں نے اس کو پورا لفظ بلفظ سمجھ بھی لیا اور حرف برحرف اس کو یاد بھی کر لیا. تب تک میں نے ہمت نہیں آئی. آپ نے اسحاق نیوٹن کے بارے میں سنا ہے جب وہ لاز آف موشن کا وہ نظریہ پیش کر رہے تھے وہ سکرپٹ اور مسودہ اس نے تیار کیا سالہ سال لگے زمانہ اس پہ لگا پتہ یتھ کمرس مز تمس یتھے یہ ٲخرس پٮ۪ٹھ یہ سکرپٹ تیار گو یہ مسود بالکل تیار گو کمرس مز دچھن کھوٗر یُس أمِس ریڈنگ روم اوس کاغذات بکھرے پڑے تھے یہ اوس نا کاغذن پٮ۪ٹھ لکھ یہ بکھرے پڑے تھے یہ کاغذات شمع اوس اتہِ دزان رٲژ ہُنٛد اوس وقت أمس پہ ضرورت واش روم گژھنٕچ. اسحاق نیوٹن اٹھتا ہے کمرے میں یہ لاز آف موشن مختلف کاغذوں پر بکھرے پڑے ہیں یہ اٹھتا ہے اور واش روم قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے. شمع اوسے دزاں اس نے ایک کتا پال رکھا تھا اس کتے کا نام رکھا تھا ٹانی. یہ جب واش روم گیا اس کا کتا کمرے میں گیا کاغذات پر اس کا پیر پھسلا کمرے میں جو چراغ رکھا ہوا تھا یوں شمع دزانوس وہ کتے کی پھسلن سے گر پڑا. سالہ سال کی جو اسحاق نیوٹن کی محنت تھی
وہ ساری آگ کے راکھ میں تبدیل ہو گئی. یم سات یہ واش روم من نبر درو ات وچن کہ کمرس نار ہیوتمت. لاز آف موشن جو مختلف کاغذات پہ بکھرے پڑے تھے یہ سارا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. اگر اس آسو اخ ونو پنس پانس تہ ادرت بدرت بی کرو ہونس تہ ادرت بدرت کیا تمس دمو زہر سیودی بی ما کھے اللہ بچین. اگر ازیک جوان آسے سہ گژھِ ڈپریشنک شکار سہ ما کھے دوا تہ دیے دریائے جہلم پہ پان بون دٔرِتھ. یہ تو غیر ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھے. یہ جب نکلا دیکھا کہ کتے نے اتنا بڑا بوال کر دیا ہے. یہ صرف یوتھی ہوتا بنا ارے ٹامی تم کتنے بے وقوف ہو, تم نے تو میرا کام بڑھا دیا, تم نے تو میرا کام بڑھا دیا. ارے ٹامی تم کتنے بے وقوف ہو, تم نے تو میرا کام بڑھا دیا. پھر سے ہمت نہیں ہاری, پھر سے بیٹھا اسی جذبے کے ساتھ, اسی ارادے کے ساتھ, اسی مقصد کے لیے پھر سے بیٹھا. پھر سے سال لگا یا اس سے زیادہ کا وقت لگا. باتیں تو چونکہ ذہن میں تھی, نئے سرے سے اس کو مسودے کی اور اسکرپٹ کی شکل دی, لیکن ہمت نہیں آ رہی. آئنسٹائن کے بارے میں سنا ہے نا کہ روز کنڈکٹر سے الجھتا تھا. یل کرائے دان سکول گھن زین امس نا رپین 10 تگہ حساب کرن کہین دہے امس جھگڑ گھان کس ستن کنڈکٹر کے ساتھ ژے دِتِتھ مےٚ أڑی پونٛسہٕ واپس. پتہٕ اوس کنڈکٹر دِوان أمِس گٔنٛزرٲوِتھ. ییٚلہِ کنڈکٹر تہِ دۄہے تنگ آو پتہٕ دوٚپنس اکہِ دۄہ دوٚپنس ہے چٲنِس مٲلِس ماجہِ چھِنہ فِکری تران کِہیٖنۍ, ژٕ کیٛاہ گژھکھ سکوٗل, ژٕ کیٛاہ ہیٚچھکھ تتہِ, ژےٚ نَے چھُے نہٕ تگان رۄپیہِ 10 گٔنٛزراوٕنۍ. یہ ادھر لگ گئی, یہاں چپ گئی یہ بات, کنڈکٹر کی یہ بات یہاں چپ گئی. پھر لگ گیا ایک مقصد. آج سائنس کی دنیا میں اس کا وہی مقام ہے, سائنس کی دنیا میں اس کی وہی عزت ہے جو اسلام کی دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت. تو نوجوان ایک عزم کے ساتھ جیے, ایک حوصلے کے ساتھ جیے, ایک مقصد کے ساتھ جیے. ہمت نہ ٹوٹے, حوصلے نہ ٹوٹے, رکنا نہیں ہے, کہیں پر تھکنا نہیں ہے, ارادے آپ کے مضبوط ہوں. بھائی زندگیاں بہت مختصر ہے, یہ تو گزر جائیں گی. آج کشی پوٹ بنا یا کرت کینسا لکھن لائق, یا کرت کینسا لکھن لائق, یا لکھت کینسا پرن لائق. کچھ تو کیجئے. بے مقصد تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا نہیں ہے, تو زندگی کا ایک مقصد بنائیے, اس مقصد پر پھر اپنی جان لگائیے. تیسری اور آخری بات جو آپ تک پہنچانی ہے, جو بہت ہی اہم ہے, سچ یہ کہ نوجوانوں پنسن اس عفت و ناموسک یہ دامن, یہ دامن چھ دن داغدار گھن, یہ دامن چھ دن داغدار گھن. اس تت ملت ستن تعلق تھاوان, تت ملتس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان تہ نصیبس آمت. حضرت یوسف پتہ کن سات زلیخا وتہ مز سمکھام, پتہ میں زلیخاس حضرت یوسفس پہ دل آمت. بادشاہ سز ملکہ, بادشاہ سز گھرواجی, اپنے گھر کے خادم پر, نوجوان خادم پر اس کا دل آتا ہے. پتہ زلیخا ایک دو امس کمرس مز بند کران, دار درواز ژپٲرۍ بند کران. ات کمرس مز اس بت موجود اس, یمن زلیخا پن پٲٹھۍ پنن خدا اس تصور کران. امس بتس تو پتلس پہ ترٲو زلیخان موٹ ژادر کہ مے گوٚژھ نہٕ یہِ بُتھ ہیٚکُن وٕچھِتھ کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ کہِ مےٚ چھِ بدکٲری کَرٕنۍ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ. ایک دلہن کے انداز میں سج سنور کے آئی. اس کا حسن اپنے کمال پہ تھا. اپنے حسن کو نکھار کر کے, اپنے حسن اور اپنی جوانی کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتی ہے. پھر کہتی ہے یوسف ہائی تلک, آؤ میرا حسن تجھے دعوت گناہ دیتا ہے, میری جوانی کا بھگ پن تجھے دعوت گناہ دیتا ہے. نوجوانوں یوسف سند کردار روزو یاد تھاوان, یل تھی کن سات کن وت پہ کھانا زلیخا آسو کھور ڈالنچ کوشش کر, یل کھانا زلیخا پنس عشقس مز تھی پھانسونچ کوشش کرو, بازرس مز, کالجس مز, یونیورسٹی مز, آفسس مز, تتی تون حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یاد پاوان. یہ اخ نوجوانی, امس بادشاہ سز گھرواجی پن حسن پیش کران, پتہ دپان ہائی تلک, آؤ میرا حسن تجھے دعوت گناہ دیتا ہے. یہ دپان معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ژے کیٛاہ رووٕے, ژےٚ ییٚمِس خۄدایس پٮ۪ٹھ یقیٖن چھی تٔمِس ترٛووُتھ ژےٚ أچھن پٮ۪ٹھ پردٕ, سۄ ہیٚکی نہٕ ژےٚ وٕچھِتھ. مگر یوٗسف کتھ تہٕ آونس گژھِ, أمِس یُس خۄدا چھِ سۄ چھِ 7 آسمانن چیٖران.
سچ یعلم ما فی الصدور، وہ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے، وہ تو سینے کو چیرتا ہے، پھر سینوں میں چھپے ہوئے راز اور بھید کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ یوسف کت پہ کرت معاذ اللہ انی اخاف اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا حیا نہیں ہے۔ زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، شباب جس کا ہو بے داغ، اپنی ضرب کاری رکھیے، اپنی ضرب طاقتور رکھیے، اپنی ضرب مضبوط رکھیے، اپنی ضرب میں جدت پیدا کیجیے، اپنی ضرب میں شدت پیدا کیجیے، اپنی ضرب میں طاقت اور قوت کا جوہر جھونکیے، اور اپنے شباب کو بے داغ رکھیے، اپنے دامن عصمت کو بے داغ رکھیے، بے داغ رکھیے۔ محمد مصطفیٰ آخری کت کر بارزن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یل تمو نبوت کن دعویٰ کور، یم نبیین تی نبوت دعویٰ کور، یم قومک لوک آسان تم ہر نبی سن نبوتس پت کن دلیل منگا، ژٕ خدائے سند نبی امچ کیا دلیل تو نبیو معجزات پیش کرمتن، پنہ نبوت دعویٰ پیش کرنے خاطر تمو معجز پیش کرمتن۔ حضرت صالح علیہ السلام کنہ مزن اونٹنی کڑا، یہ اونٹنی، یہ ناکہ جو ہے میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصائی موسیٰ ہاواں، آسا ہاواں، یہ جو عصائی موسیٰ ہے، یہ جو یدی بیضا ہے، یہ میرے نبوت کی کھلی نشانیاں ہے، واضح دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باسا چھسن مادرزاد نابینا یس اون آس ماج زامتن، بچس تمس انسن اچھن گاش آنا، یہ میری نبوت کی دلیل، یہ میری نبوت کی۔ مگر جب باری آتی ہے امام الانبیاء، فخر انسانیت، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھن کہاں معجزہ کرا بیان، حضور فرماوا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس دعوے سے پہلے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، میری وہی پاک و صاف جوانی، میرا عالم شباب، میری حیات گزشتہ ہی میری نبوت کی دلیل۔ بھائی یہاں کے لوگ مینیفیسٹوز پیش کرتے ہیں، اپنا ماضی نہیں، تو یہ وچھو میں کیا کور پات قائل، تو یہ دیو مینن پتمن وہاں ورین نظر، یہ کوئی نہیں بولتا باز کر ات پٹ میں یم اراد، اگر تو ہی میں ووٹ سپورٹ دیو میں یم خواب، کیونکہ ماضی بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، بولنے کے قابل نہیں۔ اگر کوئی چھیڑتا ہے پھر کہتا ہے شیر از بلا یہ پات کن گوس تو گوس، البتہ یہ تیور کر حض کت، یہ تیور وجہ دوبار ما سپدی ات پٹنس، لیکن حضور اپنی بے داغ جوانی کو پیش کرتے ہیں اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر کہ فقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے ساتھ جوانی کا ایک زمانہ گزارا ہے، تت جوانی ہند زمانس من میں تہند طرف پام لجمژن یہ جادوگر ہے، تہند طرف پام لجمژن یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، مگر تہ مشا کھانا زان حکمتن میں یہ پام دتن کہ نوز باللہ من ذالک خاکم بدہن ژٕ چھُکھ اپزیور، تہ منچا میں کھانا حکمتن یہ پام دتن نوز باللہ من ذالکن ژٕ چھُکھ خیانت کرن وول۔ مجنون تو لوگوں نے کہا، ساحر تو لوگوں نے کہا، دیوانہ تو لوگوں نے کہا، لیکن آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، آپ کی صداقت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا۔ ہم محمد کی امانت داری کی بھی قسم کھاتے ہیں، اس کی صداقت کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ یم چھ تم اوصاف جوانو یم زنا وراثتس مز اس پنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پنن اسلافن ہند ذریعہ میل متن چھ، یم اوصاف چھ ذرا پنی زندگی مزن اپناونچ ضرورت۔ قومس چھ تہ سیتن آش تو امید، ہر قوم کی تقدیر اس کے نوجوان طے کرتے ہیں، ہے نا؟ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوانن جماعت تیار کر، یمو جوانوں ہے نا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رات تامت عمر فاروق گوپن تگا گاس کھیناون کہین، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں اپنے آپ کو دیا، اسلام کی آگوش میں اپنے آپ کو دے دیا۔ وہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ اسی عمر کے بارے میں پھر زبان رسالت سے یہ سننے کو ملتا ہے الحق یدور حیث دار عمر، یمو وتو حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ پکان تمو وتو حق پکان یپر حق تپر عمر نا یپر عمر حق تکڑی گسان. ایک انگریز مصنف پھر یہ داستان لکھتا ہے قلم چلاتے چلاتے آخر پہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لینڈ آف عربیہ became the nursery of heroes. یہاں ہیرو تھے ابو بکر جیسا ہیرو, عمر فاروق جیسا ہیرو, عثمان باہیا جیسا ہیرو, علی مرتضیٰ جیسا ہیرو, بلال جیسا عشق و مستی کی دنیا کا ایک مستانہ ہیرو ہی ہیرو تھے, ہے نا. تو میں تھی ہیروئن ہز نرسری سے تہن تہ میون تعلق نز ان اوصاف کو اپنے اسلاف کے اس کردار کو اپنی زندگیوں میں طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جگہ دینے کی ضرورت ہے. میری کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو رہی, بے ترتیب رہی, کچھ ذرا میں کل سے مصروف تھا, منتشر و دماغی کا میں شکار تھا. اللہ کرے کہ میرے یہ کلام سیدھے آپ کے میرے دل میں گھر کر جائیں اور پروردگار کریں تہ میں عمل پٹھن کھڑا اور اس کرن یوسفی کردار عطا, اس کرن ابو بکر سن صداقت عطا, عمر سن عدالت عطا, عثمان سن حیا اور حضرت علی سن شجاعت کرن عطا. بی ایک پھر کر علامہ اقبال سن یہ دعا رپیٹ کہ جوانوں کو سوزی جگر بخش دے, میری نظر میرا عشق بخش دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. غالباً یت یتس کالس میں علم یہ آز الفرقان دعوت الفرقان مرکز الدعوہ تمیک سالانہ یوم تاسیس, یعنی محترم ظفر صاحب اور ظفر صاحب نسن ات صحبتس مزن نوجوان صالح طبیعت نوجوانن ہند اس یہ کاروان پکان الفرقان کے عنوان سیتن قرآن چن بے لاگ خدمتن کرا. یہ بھی میرا ایک موضوع تھا کہ سوشل میڈیا کا ایک سیلاب ہے, اس سیلاب کو کیسے صحیح رخ دیا جا سکتا ہے. اچھ خرابی تہ سٹھا زیاد, ات کت پہ ہکو نفعی صورت کت پہ ہکو ات پہ برآمد کرت, لیکن وقت کی تنگدامنی ہے. بہس یت سالانہ یوم تاسیس پہ محترم ظفر صٲبسن ات از ٹیمہ یمن نوجوانن یت بستی یت کس انتظامیہ یت کن باشندن پنہ طرف ہدیہ تبریک پیش کران اور دعا گو چھس اللہ تعالیٰ کرن ات دعوت سینٹرسن ات مرکز الدعواس کرن اللہ تعالیٰ مزید استحکام عطا اور امیک نفع گھن نہ صرف یہ روزن دبگاوس تحت محدود بلکہ امیک نفع گھن قرب و جواد چن بستین پہ تہ عام, امیک فیض کرن اللہ تعالیٰ عام اور ام ذریعہ گھن اس قرآن فہمی ہز اخ علم امو تجمہ نوجوانو پروردگار کرن اس قرآن فہمی ہز دولتن تہ عطا. حفظ قرآن سعادت بنین یہ مرکزن ات ادارس بنائن پروردگار تحت لائقن اور سار نین کرن سانہ دن دنیا کی مسائل پروردگار کرن تو مسائل حل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.